جمنے والے تھے، اللہ نے انہیں کہہ کر ہمیں سہارنپور والوں کو، ہمیں گنگوہ والوں کو، ہمیں یو پی والوں کو، ہمیں ہند و سندھ والوں کو، صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ نے رسول اللہ کو کہہ کر ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو قرآن کی تعلیم سے اور قرآن کی تعمیر سے اور قرآن کی تبلیغ سے دور مت ہو جانا۔ اگر تم نے قرآن کی تعلیم و تبلیغ چھوڑ دی تو تم غیر ایمان والوں کے مددگار بن جاؤ گے۔ اور پھر آگے تفصیل سے فرما دیا، پوری قوت کے ساتھ اللہ نے کہا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کی تبلیغ سے، اللہ کی آیات کی تعلیم سے، اللہ کی آیات کی تعمیر سے، ولا یصدنک، آپ کو کوئی روک نہ سکے، نہ کوئی گاؤں والا روک سکے، نہ کوئی شہر والا روک سکے، نہ کوئی مرد روک سکے، نہ کوئی عورت روک سکے، نہ کوئی مالدار روک سکے، نہ کوئی غریب روک سکے، نہ کوئی اپنا روک سکے، نہ کوئی پرایا روک سکے۔ کسی کے روکنے سے آپ کو تبلیغ نہیں چھوڑنی ہے، کسی کے روکنے سے آپ کو تعلیم نہیں چھوڑنی ہے، کسی کے روکنے سے آپ کو عمل نہیں چھوڑنا ہے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد انزلت الیک، جب آپ پر قرآن نازل ہو گیا، اب اس کی تبلیغ آپ پر فرض ہو گئی، اس کی تعلیم آپ پر فرض ہو گئی، اس کی تعمیر، اس پر عمل کرنا آپ پر فرض ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو۔ یہ کتاب اسی لیے دی گئی ہے، یہ قرآن اسی لیے دیا گیا ہے، یہ علم اسی لیے دیا گیا ہے، جس اللہ نے، جس رب نے یہ سب علم آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب اس کا شکر یہ ہے اور اس کی تعظیم یہ ہے اور اس کا حق یہ ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو، مردوں کو دعوت دیتے رہو، عورتوں کو دعوت دیتے رہو، بوڑھوں کو دعوت دیتے رہو، جوانوں کو دعوت دیتے رہو، بچوں کو دعوت دیتے رہو، بچیوں کو دعوت دیتے رہو، عرب کو دعوت دیتے رہو، عجم کو دعوت دیتے رہو، صبح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو کہ رب تمہارا اللہ ہے، خالق تمہارا اللہ ہے، مالک تمہارا اللہ ہے، رازق تمہارا اللہ ہے، حاجتیں پوری کرنے والی ذات تمہاری اللہ کی ہے۔ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے حکموں پر اپنا تن من دھن قربان کر دو، اسلام لے آؤ، اسلموا تسلموا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو، اللہ کے حکم پر نماز پڑھنے والے بن جاؤ، روزہ رکھنے والے بن جاؤ، حج کرنے والے بن جاؤ، زکات دینے والے بن جاؤ، علم عمل میں لگنے والے بن جاؤ، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔ وادعوا الی ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو۔ اللہ کہتے ہیں ولا تکونن من المشرکین، مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں، جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کا یقین کیا ہے، ان سے بڑا نبی، رسول، پیغمبر کوئی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سارے نبی ان کے مقتدا ہیں، ان کے مقتدی ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں، تو وہ کہاں شرک کی طرف جائیں گے، وہ کہاں نافرمانی کی طرف جائیں گے؟ انہیں کہہ کر اللہ نے ہمیں سہارنپور والوں کو سمجھایا ہے، ہمیں مدرسے میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، علم میں، عمل میں، تبلیغ میں لگنے والوں کو، صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ نے سمجھایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ اگر تم نے دعوت چھوڑ دی، اگر تم نے تبلیغ چھوڑ دی، اگر تم نے علم کی طرف، عمل کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کفر عام ہو جائے گا، شرک عام ہو جائے گا، پھر جہالت عام ہو جائے گی، غفلت عام ہو جائے گی، بددینی بے دینی عام ہو جائے گی، پھر ایمان والوں کا ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، عمل کرنے والوں کا عمل پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ کھلے عام شرک کی دعوت دیں گے، لوگ کھلے عام کفر کی دعوت دیں گے، اور تمہیں وہ رب العالمین، احکم الحاکمین اللہ سے دور کر دیں گے۔ لیکن اگر تم داعی رہے، مبلغ رہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تم نے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، صبح شام کو صبح شام نہیں سمجھا، تم نے گرمی میں، سردی میں، برسات میں، خوشحالی میں، تنگ حالی میں، بچپنے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، مالداری میں، غریبی میں، ہر حال میں تم نے کہا
لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے لوگو اللہ کو مان لو، اللہ کے قرآن کو مان لو، رسول اللہ کو مان لو، رسول اللہ کی حدیث کو مان لو، تفلحو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تم ایمان کے داعی رہو گے تو تم ایمان میں اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے، اعمال کے داعی رہو گے تو اعمال میں اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے، علم کے داعی رہو گے تو علم میں اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے، عمل کے داعی ہوگے عمل میں اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے، تبلیغ کے داعی ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں امام المبلغین بنا دے گا، امام المحدثین بنا دے گا، امام الفقہا بنا دے گا۔ جب تم علم میں عمل میں خود بھی لگو گے اور سارے عالم کو لگانے کی دعوت دو گے، اب تم کفر سے بچ جاؤ گے، شرک سے بچ جاؤ گے، جہالت سے بچ جاؤ گے، غفلت سے بچ جاؤ گے، بددینی بے دینی سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم علم کے سبق کو بھول گئے، عمل کے سبق کو بھول گئے، تبلیغ کے سبق کو بھول گئے، پھر کفر و شرک کے اندر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، کفر و شرک کا غلبہ ہو جائے گا۔ غلبہ کفر و شرک کا جب ختم ہوگا جب ایمان کے داعی، علم کے داعی، عمل کے داعی، سنت اور شریعت کے داعی کھڑے ہو کر پورے عالم کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، رسول اللہ کی طرف متوجہ کریں گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کی تبلیغ سے، تعلیم سے آپ کو کوئی روک نہ سکے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے، اسی طرح یہ حکم ہر مدرسے میں پڑھنے والے کو ہے، ہر مدرسے میں پڑھانے والے کو ہے۔ اس علم کے اصل وارث ہم اور تم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ عالم کی شان بڑی ہے کہ اس کو اللہ نے بڑی کتاب عطا فرما دی، بڑا قرآن عطا فرما دیا، بڑے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سرفراز کر دیا۔ اب ان کی ذمہ داری بڑی ہے کہ یہ خود بھی حافظ بن رہے ہوں، خود بھی قاری بن رہے ہوں، خود بھی عالم بن رہے ہوں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں۔ 24 گھنٹے کی جماعتوں میں جا کر، 3 دن کی جماعتوں میں جا کر، 10 دن کی جماعتوں میں جا کر، رمضان میں چلے کے لیے جا کر اور فارغ ہونے کے بعد 1 سال ہندوستان میں لگا کر، دوسرا سال عربستان میں لگا کر اور تیسرا سال کفرستان میں لگا کر اور سارا جان و مال پورے جہان میں لگا کر پوری دنیا کو یہ اللہ کی طرف بلا رہے ہوں، رسول اللہ کی طرف بلا رہے ہوں، قرآن حدیث کی طرف بلا رہے ہوں، سنت اور شریعت کی طرف بلا رہے ہوں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء علیہ السلام درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے، انما ورثوا العلم، وہ علم کا وارث بناتے ہیں، علم کا وارث بناتے ہیں۔ وہ سونے کا، چاندی کا، روپے پیسے کا وارث نہیں بناتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روپے جمع نہیں کرتے، پیسے جمع نہیں کرتے۔ صاف کہہ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اوحی الی ان اجمع المال، مجھے یہ وحی نہیں کی کہ مال جمع کر کے رکھوں، واکون من التاجرین، اور میں تاجروں میں سے ہو جاؤں، بلکہ اوحی الی ان سبح بحمد ربک، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اپنے رب کی پاکی بیان کروں اس کے حمد کے ساتھ، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور میں اللہ کی عبادت میں لگا رہوں یہاں تک کہ یقین آ جائے، موت آ جائے۔ تو نبی کے وارث ہم طلبہ ہیں۔ 1943 میں ایک جماعت دارالعلوم دیوبند سے نظام الدین میں مرکز میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئی، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان طلبہ سے جو 1943 میں گئے تھے نظام الدین میں مرکز میں، فرمایا تھا افہموا قدرکم وقیمتکم، او مدرسے میں پڑھنے والوں، او علم میں لگنے والوں، اپنے مقام کو، مرتبے کو پہچانو۔ افہموا قدرکم وقیمتکم فإن خزائن الارض کلها لا تساوی قیمتکم، ساری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات روپیے پیسے مل کر تمہاری قیمت نہیں بن سکتے۔ لن یستطیع احد ان یدفع ثمنکم سوى اللہ تعالی، پوری دنیا میں کسی میں ہمت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ وہ تمہاری قیمت لگا سکے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے، بڑے بڑے مالداروں کے مال و دولت، روپے پیسے تمہاری قیمت نہیں بن سکتے۔ انکم نائب الانبیاء، مدرسے میں پڑھنے والوں تم نبیوں کے نائب ہو، نبیوں کے خلیفہ ہو، نبیوں کی جانشین ہو، نبیوں کی جگہ مقام پر اللہ نے تمہیں کھڑا کر دیا ہے۔ نبی کون ہیں؟ الذین قالوا للدنیا کلھا، جنہوں نے پوری دنیا کو ببانگ دہل کہا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ
کہ میں اپنی دعوت پر، اپنی تبلیغ پر، اپنے علم و عمل کے تم تک پہنچانے پر کسی مال کا، دولت کا تم سے مطالبہ نہیں کرتا. میں اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے تمہیں اللہ کا ایمان پہنچاتا ہوں، اللہ کا قرآن پہنچاتا ہوں، اللہ کا علم پہنچاتا ہوں. مجھے تمہارے سے روپے نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے. ان اجریہ الا علی رب العالمین. میرا اجر، میرا ثواب، میرا بدلہ، میری مزدوری اس ذات پر ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تو پوری دنیا سے بے غرض ہو کر، بے طلب بندوں میں جا کر تمہیں قرآن کی دعوت دینی ہے، تمہیں حدیث کی دعوت دینی ہے، تمہیں علم کی طرف امت کو متوجہ کرنا ہے. اس کے لیے آج کا جوڑ ہے. آپ کو جو یہاں بلایا گیا آج اس مسجد کے اندر، اس جوڑ میں، وہ اس لیے نہیں کہ آپ کو تعلیم سے دور کر دیا جائے، علم سے پڑھنے پڑھانے سے روک دیا جائے، بلکہ آپ کو یہاں اس لیے لایا گیا ہے تاکہ آپ اس علم کے داعی بن کر عالم میں جائیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میری تبلیغ سے، میرے جوڑ اور اجتماع سے علم کو ذرہ برابر ٹھیس پہنچے میرے لیے خسران عظیم ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ علم ہواؤں کی طرح، پانی کی طرح پوری دنیا میں عام ہو جائے. کوئی جاہل نہ رہے، کوئی غافل نہ رہے، کوئی علم سے دور نہ رہے. پوری دنیا علم و ایمان کا مرکز بن جائے. اس کے لیے ہمیں اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھنے پڑھانے میں بھی اپنے آپ کو لگانا ہے. ویزکیہم، اس کے لیے ہمیں تزکیے میں بھی لگانا ہے، خانقاہ میں بھی لگانا ہے، مدرسے میں بھی لگانا ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف حکمت سے دعوت دو. تو ہمیں تصنیف و تالیف میں بھی لگنا ہے، اور ہمیں تزکیہ تصوف خانقاہ میں بھی لگنا ہے، اور ہمیں دعوت اور تبلیغ میں بھی لگنا ہے. ہمیں قلم کے ذریعے بھی اور ہمیں قدم کے ذریعے بھی پوری انسانیت کی جہالت کو، غفلت کو دور کرنا ہے. دین کے سارے کاموں میں ہمیں خود بھی لگنا ہے، اور پوری دنیا کو لگانے کے لیے ہمیں 40 دن لگانے ہیں، اور ہمیں سال لگانا ہے، ہمیں اشرہ لگانا ہے. ہمیں ہر تفریح کو تبلیغ میں لگانا ہے. علم کو لے کر، عمل کو لے کر ہم ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. کون کون جائے گا؟ ارے کون کون جائے گا؟ سب جائیں گے انشاءاللہ. سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو کے ارادے کرو کہ کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونے جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں عربی میں، اردو میں؟ قوموا، کھڑے ہو جاؤ. سب کہو کہ انشاءاللہ پورا قرآن پڑھیں گے، پورا قرآن سمجھیں گے، اور پورے قرآن کی تبلیغ لے کر پوری دنیا میں جماعتیں بنا بنا کر جائیں. ارے جاؤ گے انشاءاللہ؟ ہر چھٹی تبلیغ میں لگاؤ گے؟ ہر سال چلہ لگاؤ گے؟ ہر مہینے 4 دفعہ 24 گھنٹے جماعت میں جاؤ گے؟ کون کون جائے گا؟ سب جائیں گے انشاءاللہ. تشریف کو اللہ قبول فرمائے. واہ 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 بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے علم میں خود بھی لگنا ہے، اور سارے عالم کو لگانے کے لیے سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر جانا ہے. اب جو بچے ہمارے دور حدیث میں ہیں اور مشکات جلالین میں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. ہیں طلبہ؟ دور حدیث کے طلبہ ہیں کوئی؟ جلالین کھڑے ہو جائیے، اللہ قبول فرمائے. اور کھڑے ہو جائیے جلالین میں. ماشاءاللہ واہ واہ. کیا نام ہے؟ محمد عمر. لکھ لیجیے محمد عمر. رمضان میں چلہ لگانے انشاءاللہ. کہاں پڑھتے ہیں؟ مظاہر العلوم. ماشاءاللہ محمد عمر، اللہ قبول فرمائے. جدید میں قدیم میں؟ جدید میں. واہ واہ ماشاءاللہ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدید میں سہارنپور میں آپ کے پڑھاتے تھے. یہاں سے نظام الدین گئے اور پھر وہاں سے ساری دنیا میں تبلیغ کو پہنچا دیا، علم کو پہنچا دیا. تو سب سے زیادہ حقدار تبلیغ کے اگر کوئی ہیں وہ سہارنپور والے ہیں. سب سے پہلا مشورہ تبلیغ کا مولانا الیاس صاحب نے جامع مسجد میں کیا. علماء کو سب سے پہلے جو جمع کیا تبلیغ کے عنوان پر وہ سہارنپور میں جامع مسجد میں جمع کیا. اس کے بعد دنیا میں جوڑ ہوئے، اجتماع ہوئے. پہلا اجتماع علماء کا سب سے پہلے مشورہ وہ جامع مسجد میں سہارنپور میں مولانا الیاس صاحب نے کیا. اور یہاں پڑھاتے پڑھاتے حضرت 1 سال کی چھٹی لے کر مظاہر العلوم سے نظام الدین گئے تھے، اور پھر وہاں جا کر میوات کا علاقے کا حال دیکھا تو پھر اپنے طلباء کو وہاں بھیجا، اور پھر وہاں والوں کو یہاں بلایا، یہاں والوں کو وہاں بلایا. پھر پوری دنیا کے اندر جماعتیں طلباء کے ذریعے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام دیا. تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو کام ہے تبلیغ کا، دعوت کا، علماء کا ہے اور طلباء کا ہے. سارے صحابہ، مہاجرین، انصار طلباء تھے. قرآن حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محتمم تھے، ان کے ناظم تعلیم تھے، ان کے مربی تھے، ان کے امام المقتدی تھے. ایک عالم، سارے صحابہ طالب علم. تو اصل کام یہ علماء کا اور طلباء کا ہے. ماشاءاللہ. اور کوئی ہے جلالین میں، مشکات میں؟ جی ہے کوئی اور جہاں بھی پڑھتے ہوں؟ مختصر المعانی میں ہے کوئی؟ مختصر المعانی، کافیہ، شرح جامی،
اول دوم سوم چہارم پنجم سیکنڈ کوئی ہے؟ عربی درجات میں کون کون ہیں جو فارسی پڑھ رہے؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، واہ 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 ماشاء اللہ، اور کھڑے ہوئیے۔ فارسی پڑھ رہے، عربی اول دوم سوم چہارم پنجم، کون کہاں کیا پڑھتے ہیں بتائیے، کھڑے ہو جاؤ، شاباش۔ جی فرمائیے کیا نام ہے؟ محمد فیضان، کیا پڑھتے ہیں؟ فارسی، ماشاء اللہ۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ خان عالم پورہ، ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے مدرسے کا؟ تعلیم القرآن، فارسی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ فارسی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ خان عالم پورہ، ماشاء اللہ۔ ایان، ماشاء اللہ۔ آپ بھی ارادہ کرو کہ رمضان میں چلہ لگانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جب تک تعلیم رہے گی تبلیغ میں چلیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ پھر تعلیم و تبلیغ کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے۔ تشریف رکھو۔ آپ بتائیے محمد اعظم، ماشاء اللہ۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فارسی، ماشاء اللہ۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ خان عالم پورہ، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ جی آپ فرمائیں۔ محمد افشان، ماشاء اللہ۔ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ مظاہر میں، ماشاء اللہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ شہر، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جدید میں یا قدیم میں؟ جدید میں، ماشاء اللہ۔ تشریف رکھیے۔ جی جی عارف حسین، ماشاء اللہ۔ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ شاہ بہلول میں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ دورہ حدیث، واہ واہ۔ 1 سال کا ارادہ کیجیے آپ، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ہاں، 1 سال ہندوستان میں، دوسرا سال عربستان میں، اور تیسرا انگلستان میں، اور پھر سارے جہان میں جاؤ گے انشاءاللہ؟ تشریف رکھو، اللہ قبول فرما۔ محمد ساحل، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ دوم، واہ واہ، اللہ قبول فرما۔ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ شاہ بہلول میں، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ۔ جی فرمائیے بھائی، کیا نام ہے؟ عبداللہ، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فارسی، ماشاء اللہ۔ کہاں؟ واہ واہ، جی آپ فرمائیے۔ شفیع اللہ، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فارسی، ماشاء اللہ۔ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ شہری تاج پورہ، واہ واہ۔ یہاں سہارنپور میں کس جگہ ہیں؟ کون سے محلہ؟ ماشاء اللہ، واہ واہ۔ اور بتائیں فارسی میں، دوم میں، اول میں، سوم میں، چہارم میں، پنجم میں، اور کوئی ہیں؟ اور ہیں کوئی؟ بھائی دیکھو آس پاس میں دیکھو، چلو حفظ والے کہو کہ انشاءاللہ ہم چلے میں جائیں گے۔ بتاؤ، کھڑے ہو کر بتاؤ، بڑے بڑے بچے جیسے بھی کھڑے ہو جائیے، چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ واہ 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 واہ، اور کھڑے ہو جائیے۔ حفظ کے طلبہ، بڑے طلبہ، ماشاء اللہ۔ یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ خال میں، فیض القرآن، ماشاء اللہ۔ حفظ کرتے ہیں، مکمل ہو گیا، دور چل رہا ہے، ماشاء اللہ۔ پھر دورہ تبلیغ کرنا ہے، دورہ قرآن اور دورہ تبلیغ، ٹھیک ہے؟ واہ واہ، نام لکھا دے رہے ہیں، بیٹھتے رہیں، ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلمان، بیٹھ جائیے۔ اور آپ بتائیے؟ محمد فرحان، آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ حمیدیہ مسجد، ماشاء اللہ۔ آپ حضرت بیٹھ جائیے۔